اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے تو میں شیخ ابو یوشا عامر یاسین سلمہ اللہ آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس مجلس کا مذاکرہ کا انعقاد کیا اور پھر احمد شاہد میاں ان کی محبتوں کے ساتھ یہ سفر اور آگے بڑھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج کا عنوان بڑا نفیس عنوان ہے، اس کو اور یہ آج کی جو نشست ہے یہ بھی باقی تقریری پروگرام سے ہٹی ہوئی نشست ہے، پہلے کی طرح کی یہ نہیں ہے۔ جس طرح پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے، پانی کے اندر تری ہوتی ہے، آگ کے اندر حرارت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اسلامی قانون کے اندر مصلحت کا مقام ہے۔ یعنی اگر یہ عنوان آ جائے تو شیخ ابو یوشا نے جب کہا تو میں نے کہا جی عنوان ہم یہ رکھیں گے، چونکہ میں نے یہاں پر انگلینڈ میں جو چیز محسوس کی ہے، اگر یہ چابی ہاتھ میں آ جائے تو ہم بہت سے مسائل کا شیخ حل ویسے ہی کر سکتے ہیں۔ ہم نے کوئی کتاب اگر نہیں بھی پڑھی تو اگر یہ مصلحت کا عنوان ذہن نشین ہمارے سب کے ہو جائے تو یہ ایک چابی ہے، جیسے ہم چابی لگائیں تو تالا کھول لیتے ہیں، بہت سے مسائل کی یہ چابی ہے۔ آپ کوئی کتاب نہیں بھی دیکھیں گے تو یہ چابی لگائیں گے تو بہت سے مسائل کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ نام ہے مصلحت۔ اچھا دیکھیں، اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں نا، خواب ہمیں وہ قرآن مقدس سے مل رہی ہیں یا اس کی تشریح اور تعبیر جو حدیث نبوی، بسم اللہ شیخ آ جائیں، تشریف رکھیں۔ آپ اوپر تشریف رکھیں، بلا تکلف میں نے کہا شیخ یوشا آپ کہہ رہے ہیں کہ سبق کو، میں نے کہا جی میں تو 35 سال سے پھر سبق نیچے بیٹھ کر پڑھاتا ہوں، آج وہ سبق پھر نیچے ہی چلے گی۔ اچھا شیخ آج کا ہمارا عنوان ہے مصلحت جی، اور اگر یہ والا عنوان ذہن نشین ہو جائے تو یہ بہت سے مسائل کے حل کی چابی ہے، لگائی مسئلہ حل کرنے کا، اور بڑا دلچسپ عنوان ہے۔ اصل میں اسلام کی تعلیمات جو ہمیں قرآن مقدس سے مل رہی ہیں یا احادیث کی باقی کتابوں سے، صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، سنن ترمذی ہو، سنن ابی داؤد ہو، سنن ابن ماجہ ہو،
یا مصنف ابن ابی شیبہ، جتنی بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں، ان سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ اسلام چاہتا یہ ہے کہ 5 چیزوں کو تحفظ دیا جائے۔ نمبر 1، دین کو تحفظ دیا جائے۔ نمبر 2، نفس، انسانی جان جیسے ہوتے ہیں، نفس کو تحفظ دیا جائے۔ نمبر 3، نسل کو تحفظ دیا جائے۔ نمبر 4، مال کو تحفظ دیا جائے۔ اور نمبر 5، عقل کو تحفظ دیا جائے۔ یہ ہے اسلام کا نقطۂ نظر، ان 5 چیزوں کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ 5 چیزوں کی حفاظت ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ تمہیداً یہ ہم بات ذرا ذہن میں رکھ لیں، جیسے ایک سمجھدار ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر انسانی طبیعت کے مطابق علاج کرتا ہے۔ کبھی وہ علاج کرتا ہے سادہ سی گولی دے دیتا ہے، کبھی 7 کیپسول دے دیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کی جان کو بچانا۔ کبھی یہ کرتا ہے کہ کہاں کچھ نہ کچھ وہ ٹونک دے دیتا ہے۔ پھر خوراک کے طور پر کبھی کہتا ہے کہ تم نے چاول کھانے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ تم نے دلیا کھانا ہے، کبھی کہتا ہے نہیں اب تم نے مرغ متنجن کھانا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ جان کی حفاظت۔ اب دیکھیں انداز بدل رہا ہے، ڈاکٹر انداز بدل رہا ہے کہ میں نے یہ کچھ کرنا کیا ہے؟ انسانی جان کو بچانا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ڈاکٹر وہ کام کرنے پر اتر آتا ہے جو عام حالات میں نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے پھوڑے کا علاج شروع کر دیا، اس نے کچھ نہ کچھ ٹیبلٹ دے دی، کیپسول دے دیے، کچھ نہ کچھ اس نے سیرپ دے دیا، نہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اب وہ کیا کرتا ہے جو عام حالات میں کام نہیں کیا جاتا؟ آپریشن کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے عام حالات میں اصل مقصد ویسے ذرا ذہن میں رکھنا ہے، اصل مقصد ہے جان بچانا، وہ آپریشن کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا بہت غلط کام کیا، بہت غلط کام کیا، تم نے اس کا انگوٹھا کاٹ کے رکھ دیا، تم نے اس کا جسم کا ایک حصہ کاٹ کے رکھ دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، جو عام حالات میں کام نہیں کیا جاتا، یہ شخص اس مخصوص حالت میں انگلی کو کاٹ رہا ہے، انگوٹھا کاٹ رہا ہے، ٹانگ خدا نخواستہ ٹانگ کاٹ رہا ہے۔ اصل مقصد ہے جان بچانا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے بندوں سے تقاضا کیا کہ تم نے 5 چیزوں کو تحفظ دینا: دین، نفس، مال، عقل اور نسل کو تحفظ تم نے دینا۔ اب اس کے لیے ہم نے بہت سے پینترے بدلنے، مقصد ہے ان 5 کو محفوظ کرنا۔ کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جنہیں ہم ہنگامی حالت کہتے ہیں۔ ہنگامی حالات میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا عمل کرنا پڑ جاتا ہے کہ جو عام نارمل حالات میں ہم نہیں کر پاتے۔ اب دیکھیں بارش کا موسم ہے، کتنے لوگ ہیں عام حالات میں وہ چھتری کا استعمال نہیں کرتے، بارش میں وہ چھتری لے لیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ جان بچانا، مقصد یہ ہے۔ اب دیکھیں بھائی صاحب کے پاس پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے، وقفے کے بعد استعمال کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ جان بچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ گھر جائیں گے، کہیں گے چائے لے کر آئیں، مقصد کیا ہے؟ جان بچانا۔ کبھی کچھ اور کبھی کچھ ہو رہا ہے، مقصد ایک ہی ہے۔ اور سر یہ تو میں صرف مثال پیش کر رہا ہوں نا جی، اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ان 5 چیزوں کو تحفظ دینا ہے۔
بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے، ان پانچوں چیزوں کے دو پہلو ہیں، ہر ایک کے دو دو پہلو۔ دین، اس کا ایک ایجابی پہلو ہے اور ایک سلبی پہلو ہے۔ الفاظ ذرا مشکل ہو سکتے ہیں لیکن میں بڑے سادہ سے لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ کچھ کام وہ ہیں جو کرنے کے ہیں، اسے کہا جاتا ہے ایجابی پہلو، جیسے پانی پینے کے لیے ہے، ایجابی پہلو۔ زہر کا پیالہ یہاں پر پڑا ہو، کہا جائے گا بھئی نہ نہ نہ، اسے نہیں پینا، یہ ہے سلبی پہلو۔ کچھ کام کرنے کے ہیں، وہ ایجابی پہلو کہلاتے ہیں، اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں، وہ سلبی پہلو کہلاتے ہیں۔ جیسے دین ہے، دین کا ایجابی پہلو ہے عقائد، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، یہ سب چیزوں کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ایجابی پہلو کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سے اعمال، بھئی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، ایجابی پہلو ہے۔ اخلاقیات، کام کرنا کیا ہے؟ عزت پیدا کرنا ہے، انکساری پیدا کرنا ہے، تواضع کا اختیار کرنا ہے، صبر کو اختیار کرنا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ایجابی پہلو۔ دین کا سلبی پہلو وہ یہ ہے کہ یہاں پر کرتے ہوئے یا بھئی یہ کام تم نے نہیں کرنا، وہاں پر کفر اور الحاد چل رہا ہو، خبردار یہ کام نہیں کرنا، جہاد آ گیا، یہ سلبی پہلو ہے۔ روکنا، کسی کام سے روکنا، برے نظریات کو کوئی اختیار کر رہا ہے، فرد ہے یا افراد ہے، پیش رفت کرنا، خبردار تم یہ نہیں کر سکتے۔ بدعات، کوئی شخص اختیار کرتا ہے، ایک فرد ہے یا جماعت ہے، انہیں روک دینا، خبردار یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ ارتداد کی حوصلہ شکنی، کہ یہاں پر کوئی آدمی غیر مسلم بننے کی طرف نہ جائے، وہاں پر چیزوں سے روکا جا رہا ہے، یہ دین کا سلبی پہلو ہے۔ بالکل اسی طرح سے نفس، نسل، مال اور عقل، ان کے ایک ایک ایجابی پہلو ہے، ایک ایک سلبی پہلو ہے۔ اب یہاں پر ان کو تحفظ دینے کے لیے کچھ ہوتا ہے کہ معمول کی زندگی، کچھ ہوتا ہے معمول سے ہٹ کر، ان چیزوں کو دینا ہم نے تحفظ ہے۔ بالکل اس طرح وہ ڈاکٹر کی مثال، یا جیسے چوکی دار ہوتا ہے، چوکی دار کا کام ہے کہ اس نے گھروں کی حفاظت کرنی ہے، کبھی وہ حفاظت کر رہا ہوتا ہے سینہ سپر ہو کر، وسل بجا کر، خبردار جاگتے رہیو جاگتے رہیو، حفاظت کر رہا ہے۔ اچھا، کبھی یہی چوکی دار ذرا چھپ جاتا ہے تاکہ دشمن کے سامنے نہ آئے۔ اب کرنا کام اس کا کیا ہے؟ کام اس کا یہ ہے کہ مکان کی حفاظت کرنا، کام یہی کرنا ہے اس نے۔ بالکل اسی طرح سے ان پانچ چیزوں کی حفاظت کے کبھی حالات ہوتے ہیں کہ نارمل حالات ہوتے ہیں، متوازن سی بات ہوتی ہے نا، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہنگامی حالت ہوتی ہے۔ ہنگامی حالت میں ہم ایسی چیزوں کو بھی اختیار کر لیتے ہیں جو عام حالات میں نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہنگامی حالات کے نام مختلف ہیں۔ مثال کے ضرورت، حاجت، عموم بلوہ، فساد۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہنگامی حالات، مثلا ضرورت کا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یار مجھے ضرورت ہے دے دو، یہ فقہی اعتبار سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ فقہی اعتبار سے ضرورت کا مطلب یہ ہے، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر یہ بندہ ممنوع کام کو اختیار نہیں کرے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، مر جائے گا۔ اب یہ ہے حالت ضرورت، اضطرار کی، مجبوری کی وہ حالت کہ اس حالت میں ایک ناجائز کام کو کرنا
شرعی طور پر اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کسی کے گھر میں داخل ہونا ناجائز ہے نا؟ اگر آپ کے پیچھے موذی جانور لگ گیا، آپ کے پیچھے کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے کہ جو دشمن لگ گیا ہے، وہ نقصان پہنچائے گا، آپ کو مارنے کے بالکل قریب ہے، حالانکہ کسی کے گھر میں جائیں تو پہلے دستک دی جاتی ہے، اجازت ہے، جناب میں آ سکتا ہوں۔ مگر اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ وہ دشمن تو بالکل قریب آ رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اسلام اپریشیٹ کرتا ہے، شاباش تو نے یہ کام کر لیا، اپنی جان کو بچا لیا، حالانکہ کام ناجائز کیا ہے، ناجائز کام کیا، مگر اس کے باوجود وہ اسلام اس کو شاباش دے رہا ہے۔ اب یہ ہنگامی حالات میں، یہ تھا مقام ضرورت، ہنگامی حالات میں بہت سی ممنوع چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ انگلینڈ کے اندر بطور خاص اگر یہ مضمون سمجھ آ جائے تو ہم گھر میں بیٹھے بٹھائے دسیوں نہیں بیسیوں سینکڑوں مسائل کا حل از خود کر سکتے ہیں ہنگامی حالات میں۔ حضرت قبلہ مفتی محمد رفیق حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتابیں میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں کتابوں، تو آپ کی کتابوں میں جا بجا مصلحت نام اس کا ذکر نہیں بھی کیا تو مصلحت کا عنوان آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بہت سی آپ نے فقہ کے اندر ہمیں بہت سی چیزیں دی۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے کہ اب ہم ان مثالوں کی طرف آتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کا مزاج ہے سہولت فراہم کرنا، یہ اسلام کا مزاج ہے، تسہیل اسلامی مزاج ہے۔ کیونکہ ویسے بھی سب سے پہلے رب ذوالجلال نے جو عرش مولا پہ لکھا ہے وہ لکھا ہی یہ ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اور یہ اثر صرف مغفرت میں ہی نہیں نکلتا، مسائل میں بھی نکلتا ہے، معاملات میں نکلتا ہے، عقائد میں ہے، اعمال میں ہے، اخلاقیات میں ہے، عقود میں ہے، عقوبات میں ہے۔ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں نا قرآن و سنت کے مطابق، یا تو ان کا تعلق عقائد سے ہے، یا اعمال سے ہے، یا عقود سے ہے، یا عقوبات سے ہے، یا اخلاقیات سے، کسی نہ کسی ایک سے ہے، اور ان سب کے اندر نرمی پائی جاتی ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں ایک مثال کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں، دلچسپی کے لیے مثالیں میں نے چاند ایک رکھی ہیں۔ بھائی کام ہے کہ وضو کرو، نماز پڑھنی ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، بھئی ہاتھ دھو، چہرہ دھو لو، مسح کرنا ہے، تم نے پاؤں کو دھونا ہے۔ اچھا، بندہ ہو گیا بیمار، اب بندہ ہو گیا بیمار، اب یہاں پر اسلام اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، اب میں کیا کروں، وضو کر، نہیں کرتا تو پھر خمیازہ بھگت، نہ 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 نہ۔ اسلام بڑے پیار کے ساتھ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر تو وضو نہیں کر سکتا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تیرا زخم ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تجھے نقصان دیتا ہے، تو تیمم کر لے، ایک ضرب لگا کر چہرے پہ لگا لے، دوسری ضرب کے ساتھ ہاتھوں پر پھیر لے، اور جو کام تمہیں وضو دیتا ہے وہی کام تمہیں تیمم دے گا۔ اب یہ اسلام کی رحمت ہے، اب اسلام کی رحمت ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں نرمی کی طرف لائے، تمہارے ساتھ سہولت کا ارادہ رکھتا ہے، تسہیل کا ارادہ رکھتا ہے، مشقت میں پڑھو یہ نہیں ہے۔ دیکھو اس کی ایک اور مثال، حضور الجامع الصحیح البخاری، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ پاک میں بارش ہو رہی ہے، تو آپ نے مؤذن سے فرمایا کہ جہاں آئے نا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، وہاں تم نے کہنا ہے کہ نہیں، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھتے رہو۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب کہ نماز کی طرف آؤ، اگر یہ کہہ دیا تو پھر تو باہر تو بارش ہے، لوگ تو پریشان ہو جائیں گے،
نہیں، تم نے کہنا اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھتے رہو، وہ ثواب جو تمہیں مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے سے ثواب دستیاب ہونا تھا، اب اس مجبوری کی وجہ سے گھر میں پڑھنے سے بھی وہ ثواب مل جائے گا۔ دیکھو، یہ ہے تصحیح، یہ ہے آسانی۔ اور آسانی کے حوالے سے دیکھیں یہاں پر المستصفیٰ امام غزالی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بات لکھی ہے، اما المصلحۃ فہی العبارۃ فی الاصل عن جلب المنفعۃ او دفع المضرۃ۔ شیخ آجائیں آجائیں۔ اب دو چیزیں، مصلحت کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، نقصان کو دھکیل رہے ہوتے ہیں، یہ ہے مصلحت کا معنی۔ ہم نے کام وہ کرنا ہے، کاروائی وہ ڈالنی ہے کہ جس کے اندر فائدہ ہو اور وہاں پر منفعت حاصل ہو، نقصان دور ہو۔ جلب منفعت، دفع مضرت، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ کام ہم کریں تو فائدہ حاصل ہو اور نقصان دور۔ چھوٹی سی مثال ہے، جب ہم جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تو کافی دنوں سے میں نے ہارن ہی نہیں سنا جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہاں پر گاڑی کا کوئی موٹر سائیکل ہے، کار ہے، ٹین ٹین کرتے ہیں۔ ہم وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر ایک ہم فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، راستہ مل جاتا ہے، یا ہم ویسے دے دیتے ہیں، وہاں پر ہمیں راستہ مل جاتا ہے۔ جلب منفعت، دفع مضرت، اس کا مطلب ہوتا ہے، ہارن دینے کا مطلب ہوتا ہے بھی پیچھے ہٹ جو، میرا ذمہ نہیں ہے۔ دیکھو، دو کا یہ مصلحت ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ہم اس کام کے ساتھ بھی مصلحت کا حصول کر رہے ہوتے ہیں، جلب منفعت، دفع مضرت۔ مگر امام غزالی رحمہ اللہ المستصفیٰ میں فرماتے ہیں کہ ہمارے مصلحت سے یہ مراد نہیں ہے، یہ تو عوامی حلقوں میں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ 5 چیزوں کی حفاظت کرنا: دین، نفس، نسل، مال اور عقل۔ ان 5 کو تحفظ دینا، بس اسی کا نام ہے مصلحت۔ اچھا، یہ جو مصلحت ہے، کبھی یہ درجہ ضرورت میں ہوتی ہے، کبھی درجہ حاجت میں ہوتی ہے، اور کبھی درجہ تحسین میں ہوتی ہے۔ سادہ سے لفظوں میں عرض کرتا ہوں، درجہ مصلحت جو ہے، یہ درجہ ضرورت میں ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ہنگامی حالت پیدا ہو چکی ہے، اگر آپ نے ایک ممنوع کام کو اختیار نہ کیا تو ان 5 میں سے دین، نفس، نسل، مال، عقل، ان 5 میں سے کوئی ایک چیز خطرے میں پڑ جائے گی۔ ان 5 میں سے کوئی ایک چیز خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کی بھی ایک مثال ہے، مثلا ایک آدمی وہ بندوق لے کر کھڑا ہے، تو مسلمان ہو، وہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کتنے ہیں؟ بھئی مسلمان کہتا ہے اللہ ایک ہے۔ وہ کہتا ہے بھئی بات یہ ہے، کہو کہ اللہ 2 ہیں، ورنہ میں نے تمہیں اڑا دینا ہے۔ اچھا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اب سوچتا ہے کہ میں کیا کروں۔ وہ ادھر سر پہ چڑھ کے کھڑا ہوا ہے اور یہ صورتحال یہ ہے۔ اب نقصان، اچھا اب وہ ہے، اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس نے یہ کام کر بھی لیا جان بچانے کے لیے، تو پھر کیا ہے؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اگر زبان سے کہہ بھی دیتا ہے کہ اللہ 2 ہیں، تو رب پھر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اس نے اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے، اس نے حالانکہ ایک غیر شرعی کام کر لیا، لیکن وہ شریعت کے دائرے میں آ گیا۔ حالانکہ کیا یہ کہنا کہ اللہ 2 ہیں، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ مگر اب یہاں پر اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے
وہ کہہ رہا جی اللہ دو ہیں. اگر اللہ ناراض نہیں ہوتا، رسول پاک ناراض نہیں ہوتے، بلکہ راضی ہوتے ہیں، اچھا چوکیدار ہے، اچھا چوکیدار ہے. جو چیز محفوظ کرنے کے لیے تیری ذمہ داری لگائی گئی تھی، تو نے ذمہ داری کو پورا کیا، اللہ خوش ہو جاتا. اچھا، مصلحت کبھی درجہ ضرورت میں ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں بھائی صاحب کے پاس پانی پڑا ہوا ہے، اچھا ان سے پانی چھین لیا جائے، ایک کمرے میں بند کر دیا جائے معذرت کے ساتھ، یہ فار ایگزامپل ہے، کمرے میں بند کر دیا جائے، تو اللہ ان کی زندگی میں اور بھی زیادہ برکت دے، مگر یہ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے، انتقال کر جائیں گے، اعلانات ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب دیکھیں کہ خورد و نوش کی چیزوں کا ہونا یہ تحفظ زندگی کے لیے ضروری ہے، اسے کہا جاتا ہے حالت ضرورت. اب یہ مصلحت جو ہے یہ درجہ ضرورت میں پائی گئی. اسی طرح سے دوسرے حاجت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی اضطراری حالت کہ جان تو نہ جائے مگر مشقت بڑی ہو جائے، مشقت بڑی ہو جائے، وہ درجہ ضرورت تو نہیں ہے، حاجت ہے. اب ہمارے ماشاءاللہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں ازدواجی زندگی تقریباً اتنی عمر کے ہیں کہ ازدواجی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں. جن کی ازدواجی زندگی نہیں ہے وہ بھی تو جی رہے ہیں، وہ بھی مرے تو نہیں ہیں، لیکن مشقت ضرور ہے. روٹی کون پکائے، کپڑے کی دھلائی. ویسے یہ بھی معذ کر دوں، یہ عورتوں کے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ وہ مردوں کے کپڑے دھوئیں یا وہاں پر روٹی بنائیں یا ہانڈی بنائیں، یہ عورتوں کے فرائض میں نہیں ہے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ کر دیتی ہیں، یہ ان کی اور اس کے یہ شاید یہ کہنے کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ ہم خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آئندہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ بھی نہیں ہے. دیکھو سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کا کام کاج خود کیا کرتے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات میں آتا ہے آپ کی اہلیہ وہ سارا کام، وہاں پر ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا تو گھوڑے کے لیے گٹھلیاں لانا، اسی یہ مشکل کام تھا، وہ کٹائی کیا کرتے، مشکل کام تھا. اس کا مطلب ہے کہ گھر کے اندر خواتین مردوں کے ساتھ، مرد خواتین کے ساتھ یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں محبوب بات ہے. تو کبھی مصلحت درجہ ضرورت میں ہوتی ہے کہ اگر اس ممنوع کام کو اختیار نہ کیا گیا، اگر ایک چیز کو اختیار نہ کیا گیا تو بندہ مر جائے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں پر پہلے کی مثال تو ہوگی جیسے خورد و نوش ہو گیا، اور دوسرے حاجت کے مقام پر مصلحت ہو جیسے ازدواج ہو گیا. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ وہاں پر اچھا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہو تو اچھی ہے. وہ اس کے جیسے خیش و اقارب، یہاں پر اگر خیش و اقارب ہوں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. حالانکہ رشتہ دار نہ ہو، کتنے لوگ ہیں کہ وہاں پر ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے. بس میرے ہم سفر حاجی عبدالغفور صاحب کہہ رہے تھے جی میں مدینہ منورہ میں تھا، یہ کام وہاں پر کرتے، تو ایک آدمی ویسے ہی اس کا کوئی وہاں پر واقف نہیں تھا تو اس نے کہا جی بس میں آپ کے ساتھ چند قدم چلنا چاہتا ہوں. اب اس نے اسی دوران ہی اپنے آپ کو تحفظ کر دیا. اب یہاں پر تحسین پیدا ہو گئی. غرض یہ ہے کہ مصلحت کبھی درجہ ضرورت میں ہوتی ہے، کبھی درجہ حاجت میں ہوتی ہے، کبھی درجہ تحسین میں ہوتی ہے. ہماری یہ بلڈنگ بنی، یہ جو میٹیریل لگا، اینٹیں تھیں، سیمنٹ تھا، اس میں استعمال جو چیزیں ہوئی ہیں بنیادی طور پر لوہا استعمال ہوا، یہ درجہ ضرورت میں تھا. اچھا، اگر یہی نہ ہوتا تو یہ ہمارا سٹرکچر قائم ہی نہ ہو سکتا نا. اور پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں درجہ حاجت میں ہے کہ وہ اگر ہے پلستر ہم نے کیا، اچھا کیا، درجہ حاجت میں ہے،
نہ بھی کرتے تو بلڈنگ تو قائم ہو ہی گئی تھی۔ اور تیسری چیز ہے کہ آپ نے دیکھے کمکمے لگے ہیں، یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ باقی چیزیں لگی، یہ درجہ تحسین میں ہے، خوبصورتی پیدا کرتی ہیں۔ اب یہ تین چیزیں، اب میں چند مثالوں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مصلحت بھی پائی جائے اور مفسد بھی پایا جائے۔ سادہ سا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی چیز اچھی بھی حاصل ہو رہی ہو ایک کام کرنے کے ساتھ، مگر ایک برائی بھی آ رہی، تو دیکھیے اچھائی کو ترجیح دے کر وہ کام کر لیا جائے۔ اور یہ قانون بڑا زبردست ہے یہاں پر، اور یہ ہمیں ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ پاک سے ہی ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، کنت اصلی فی المسجد فدعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے آواز دی، سبحان اللہ، ابو سعید آ جاؤ۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نماز پڑھتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد سلام پھیرا، واپس آیا تو میں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا، حضور کنت اصلی فلم اجب کا، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے وہ آپ نے بلایا تھا آ نہیں سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الم یقل اللہ، کیا اللہ جل جلالہ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم فوراً چلے آؤ۔ اب دیکھو دو چیزیں سامنے ہیں، اب ادھر حضور بلا رہے ہیں، ادھر نماز کی تکمیل بھی کرنی ہے۔ اب نماز کو مکمل کرنا یہ بھی ہے، اگر نماز توڑنا عام حالات میں یہ مفسد ہے، حکم یہ ہے کہ جب نماز شروع کر لی ہے نا تو اسے پورا کرو، جیسے ہم سنتیں ہی پڑھ رہے ہیں تو اس وقت وہاں پر امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں، بھائی کم از کم 2 تک تو چلے جاؤ نا، تو پھر سلام پھیر کر شامل ہو جائیں۔ غرض یہ ہے کہ درمیان میں توڑنا، اسلام کہتا ہے یہ خبردار یہ کام نہیں کرنا۔ مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بلائیں، ادھر دیکھیں نماز کے توڑنے کا مفسد ہے، یعنی وہاں پر برائی ہے، مگر اچھائی اس سے بھی بڑی ہے کہ رسول پاک بلا رہے ہیں، یہ ہے اچھائی بہت بڑی، اور دونوں چیزیں بالکل آمنے سامنے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے بالکل ابتدا میں ہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث پاک میں ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، دونوں میں سے ایک تھی، نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھائیں آپ سرکار دو سرا، آپ جا کر ایک طرف، اور وہاں تو بڑا پیارا سین بھی دیا گیا ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپ نے ایک کے دوسری کو پیوست کر لیا، وہاں پر ایک سہارا تھا جیسے ایک پلر ہوتا ہے، وہاں پر آپ نے رکھ لیا، آپ کا دایاں رخسار بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ لیا۔ اچھا، اب کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ سرکار سے پوچھے کہ حضور آپ نے نماز جو ہے 4 رکعت پڑھنی تھی 2 پڑھی۔ خیر، حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ قدرے لمبے تھے، ان کی پہچان ہی ذوالیدین سے تھی، تو وہ جرت کر کے آگے بڑھے، حضور نماز چھوٹی ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا ذوالیدین ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب صحابہ بول جی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو 2 اور پڑھ لیتے ہیں، ہم اندازہ کریں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، گفت و شنید بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد بھی فرما رہے ہیں، صحابہ نے بھی باتیں کی ہیں، مگر اس کے باوجود پہلے والی بھی 2 ہو گئی ہیں، باتیں کرنے کے بعد 2 پڑھی ہیں وہ بھی ہو گئی ہیں۔ بس اتنی بات میں آپ کو صرف خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر یہ قوانین سارے ہی ایسے ہیں، میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں
کہ وہاں پر امثلہ کے ساتھ تقریباً 11 ضابطے ایسے ہیں جس میں ہم یہ ابھی پہلے ضابطے کا چوتھا حصہ میں نے عرض کیا ہے، کیونکہ یہ ایک سیشن لمبا ہوتا ہے، وہاں پر فقہ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ میرے پاس وقت لمبا ہوتا ہے، 3-4 گھنٹے کی نشست ہوتی ہے، تو وہاں میں کرتا ہوں یہ یہاں پر صرف اتنی بات رکھنے کہ اللہ جل جلالہ بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، بس آسانی کو ہم نے اختیار کرنا ہے اور مشکلات کے اندر دوسروں کو مبتلا نہیں کرنا، اتنی سی بات ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر آخری ایک حدیث پہ بیان کر کے میں اس کو کلوز کرتا ہوں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صلح کروانے کے لیے تشریف، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، بڑی یکسوئی کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام نے عمل تصفیق کیا، بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کو مار کے آواز پیدا کی، آپ نے ذرا دھیان کیا وہ تو سرکار آ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہ جائے کہ دوران نماز خیال مصطفیٰ آ جائے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ وہ صدیقی نماز بن جائے گا۔ آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، حضور نے اللہ کے فرمایا بھی آپ کھڑے ہو جائیں، وہیں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے پہلے تو میری امامت پر مہر لگائی تھی اصحاب نے، اب تو اصحاب کا امام بھی میری امامت پر مہر لگا رہا ہے، اب مہر لگائی، آپ پیچھے آ گئے، خیر سرکار آگے آگے، اور میں پیار سے کہا کرتا ہوں، اور یہ وہ صدیق ہیں جن کے لیے فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر صدیق، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ابو بکر صدیق کو دیکھے۔ نماز ہو گئی، سرکار نے تصفیق کرنے والوں سے فرمایا کہ تصفیق نہیں کرتے بلکہ تکبیر کہتے ہیں، حضرت ابوبکر سے متوجہ، جب میں نے آپ سے کہہ دیا تھا ما منعک ان تثبت علی المصلی اذا امرتک، جب میں نے آپ کو حکم دے دیا تھا کہ آپ وہاں کھڑے رہیں تو آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ وہ جملہ تھا ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے دوران نماز ہی زلف مصطفیٰ نظر آ گئی، لب حبیب کبریا نظر آ گئے، علم نشرہ کا سینہ نظر آ گیا، تو میں کون ہوتا ہوں جو مصلی امامت پہ رہ جاؤں؟ اب دیکھیے ایک طرف ہے چلنا، یہ ہے مفسد، مگر دوسری طرف ہے کہ سرکار دو سرا کی امامت میں نماز پڑھنا، یہ ہے مصلحت، مفسد کو چھوڑا مصلحت کی طرف آ گئے۔ یہ کبھی پھر ہوا انشاءاللہ تعالی، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔